تو ہم تو قرآن مجید کا غلاف بھی ہم تیار کرتے ہیں نا، یہ بھی قرآن پاک کی پیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کل لوگوں نے اس پیکنگ کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، غلاف کوئی چیز نہیں ہوتی، خواہ قرآن پاک غلاف اس کی حیثیت نہیں ہے۔ رب العالمین نے بات فرمائی، پروردگار نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اصل قرآن پاک کی پیکنگ جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن پاک کی پیکنگ ہے لیلۃ القدر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے اس کلام کو جو نازل جو فرمایا ہے نا، تو ایک خاص قسم کی پیکنگ میں نازل فرمایا ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر رات میں رب العالمین اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے دراصل قرآن پاک کی پیکنگ ہے۔ اب اس کو 1000 مہینے سے بہتر رب العالمین فرمایا ہے۔ تو جیسی پیکنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے اندر کیا چیز ہوگی۔ پاس میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں گے نا، ایک دفعہ پڑھیں گے اگر مزیدار کتاب ہوگی آپ کو بڑا مزہ آئے گا، دوسری دفعہ پڑھیں گے آپ کو اچھی تو لگے گی لیکن پہلی دفعہ والا لطف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری دفعہ پھر پڑھیں گے، پھر تھوڑا ہولے ہولے کم ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ کہیں گے بس چھوڑو پڑھی بھی ہے الحمدللہ میں نے سمجھ گیا کتاب میں کیا کچھ ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جتنی دفعہ پڑھو گے عجیب لذت ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کی لذت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جب انسان جس وقت کے اللہ کے ساتھ لو لگا کے پڑھتا ہے نا، تو واللہ کہتا ہوں جب انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو یہ لگتا ہے جس طرح کہ انسان نور کے گھونٹ اپنے اندر لے رہا ہے، اور انسان مسلسل پی رہا ہے۔ یہ وہ غذا ہوتی ہے جس کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے اندر انما اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے میرے ساتھیوں، انسان سے حج میں اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، بھولے سے انسان کو پتہ نہ ہو، بیچارے سے بھولے سے غلطی ہو گئی، ہاں بھائی تم سے بھولے سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی فدیہ ادا کر دو، اس کا فدیہ ادا کر دو۔ بھولے سے غلطی ہوئی ہے، چلو تم پر دم آ گئے ہیں، ہوئی تو بھولے سے مگر ہم کو دم تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو غلطی ہو گئی ہے تم سے، جو غلطی جس پر دم یا فدیہ نہیں ہے وہ غلطی بھی نہیں ہے، جس سے ہم صحیح غلطی قرار دیں گے اس پر دم یا فدیہ ہوگا۔ انسان نے نماز پڑھی، انسان بھول گیا، کھڑا ہونے سے بیٹھ گیا، بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا، ہاں بھائی اے میرے بندے بھول گیا ہے کوئی بات نہیں، تو سجدہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، انسان نے بھولے سے کچھ کھا لی، میرا کر ہونے پر کوئی بات نہیں، تجھے اللہ نے کھلایا ہے، تجھے اللہ نے پلایا، یہ کیا ہے؟ اب غور کرو یہ ہے کیا چیز؟ یعنی اس نے اپنی تمام کی تمام خواہشات رب کے لیے چھوڑی ہیں۔
جب اس نے اپنی تمام خواہشات رب العالمین کی چھوڑی ہیں تو اب رب العالمین کا کرم پھر اسی حساب سے ہوتا ہے۔ حج کے لیے اس نے خواہشات چھوڑی ہیں 5 دنوں کے لیے، نماز کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن روزہ پورا 1 مہینے کا تیرا پروسیجر ہے جسے تو نے گزرنا ہے، اور پورا دن جس طرح تو نے گزارنا ہے اس طرح کی کیفیت کہیں اور نہیں ہونی۔ آپ غور کریں رب العالمین نے کیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ اس میں ہم روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، نیکی کے کرنے میں 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک باہر کی چیز اور ایک اندرونی چیز۔ ایک کا تعلق خارجہ سے ہے، وزارت خارجہ، ایک ہے داخلہ سے۔ جو خارجہ کی جو چیز ہے رب العالمین نے اس کو تو قابو کر لیا۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النیران وسلسلت الشیاطین۔ رمضان آیا نا، سارے شیطان جکڑ دیے گئے ہیں اور ہم نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے اور عذاب کے دروازے بھی بند کر دیے۔ ہم نے یہ خارجہ والا سارا معاملہ طے کر لیا ہے، اب تو اپنے آپ کو تھوڑا ذرا سنبھال لے۔ کچھ ذمہ داری تیرے اوپر بھی تو ہونی چاہیے نا۔ سارا کا سارا کام اللہ رب العالمین نے تو نہیں کرنا نا، کرتا تو رب ہی ہے سارا کام، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر تیری ہمت اور قوت کو بھی دخل تو ہوگا نا۔ تو تھوڑا سا مداخلت تو تیری بھی چلے گی، اگر تیری مداخلت بالکل ہی نہ رہے تو پھر تجھے صاف کہے گا۔ جبریل امین جو ہیں وہ بہت زیادہ نیکیاں کر کر کے بہت زیادہ مراتب کو نہیں پا سکتے ہیں، ان کو جو اللہ نے دینا تھا دے دیا ہے۔ فرشتوں کو جو مرتبہ ملنا تھا مل گیا، ایک دم سے پیدا کیا سارے مرتبے ان کو مل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اعزازی منصب کسی کو مل جائے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ رب کی عطا ہے۔ اعزازی منصب جو ہے وہ اور ہوتا ہے، وہ اعزاز ہوتا ہے۔ کسی میں کوئی کام لگایا، اس نے کام کیا، چلو اس اعزاز میں ہم تمہیں یہ کام کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ جبریل امین سے پوچھا گیا کہ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل، ہر شخص کو، ہر ذات کو، ہر شے کو میری رحمت سے حصہ ملا، بھلا بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ ان کو یا رسول اللہ پہلے انبیاء کے پاس بھی میں آتا رہا، لیکن آپ پاس میں قرآن لے کر آیا ہوں نا تو رب العالمین نے مجھے امین کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ میں اب جبریل نہیں ہوں، جبریل امین ہوں، میں نے امانت سے سارا کام کیا۔ یہ اعزازی منصب ہو جانا، اعزازی چیز ہو جانا، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ رب العالمین نے ان کو جبریل امین شروع سے جبریل امین بنایا تھا، لیکن اس کا اظہار تب ہوا جب کہ انہوں نے میرے آقا پر یہ قرآن مجید پیش کیا اور میرے آقا نے اس کو قبول فرمایا اور جناب سارا سلسلہ چلا۔ رب العالمین نے ان پر جبریل امین پر یہ کرم فرمایا۔ لیکن مراتب کو پا لینا، عبادت سے عبادت کر کے، یہ بات نہیں، انسان میں یہ چیز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے اندر کی ایک چیز پر کنٹرول کرنا ہے، اسے اپنے اندر کی چیز پر کنٹرول کرنا ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز یہی ہے اپنے اندر کی چیز کو کنٹرول کرے، وہ جو اس کا نفس ہے۔ اب اس نفس پر قابو پانا ہے اصل میں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیتے تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ اب قرآن میں فرقان حمید ماشاء اللہ یہاں پر پڑھا، ہمارے حافظ صاحب نے ماشاء اللہ محنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعزاز سے نوازا اور رب کی عطا کردہ توفیق سے انہوں نے یہ کام کیا۔
یہ آپ غور کریں، جو شخص رمضان مبارک میں بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے جناب علی، ٹھیک ہے نا، اب پڑھنے والے لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قاریوں کے بارے میں، فرمایا کہ جو لوگ نام و نمود کے لیے اس طرح کریں گے ان کے لیے اس طرح ہے، ان کو کوئی خیر نہیں ان کے لیے. لیکن جو اللہ کے رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے تو اللہ رب العالمین خود بخود ساری چیزیں بھی تجھے عطا فرما دے گا. محنت کرنے والے دو بندے ہیں، دو طالب علم ہیں، دونوں نے کلاس میں محنت کی. ایک نے اس لیے محنت کی کہ جناب علی وہ کچھ نام بنا لے اپنا، اور ایک نے اس لیے کی کہ وہ اللہ کو راضی کر لے. اس میں مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بغداد کی ایک مسجد میں گئے. ظاہر اپنے مکے سلطان تھے، اور محمود غزنوی تو محمود غزنوی تھے، سبحان اللہ، روحانیت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی. روحانیت اور بادشاہت کو جمع دیکھنا ہو تو محمود غزنوی کو دیکھ لو. محمود غزنوی صاحب تھے. جیسے ایک مدرسے میں گئے، سارے بچے دوڑے چلے آئے، ملاقات کی. ظاہر ہے ایک سوال بادشاہ ہے، سلطان ہے، ملاقات کرنا بڑے شرف کی بات تھی. ایک بچہ الگ بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے. حضرت محمود غزنوی سب کو دیکھا، ملاقات کی، کس سے پوچھا آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے، آپ کیا کرو گے، آپ کیا کرو گے، آپ کیا کرو گے. آخر میں وہ بچے کے پاس گئے اور فرمایا بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا کرو گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے نانا جان کی دین کی خدمت کروں گا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو محمود غزنوی نے کہا اگر یہ بچہ ایک بچہ اگر اس مدرسے میں نہ ہوتا تو میں اس مدرسے کو بند کر دیتا. اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو انہیں دادا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے. میرے ساتھیوں، اصل تو دین کی خدمت، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی. یہ دنیا کی نام و نمود تو چند دن کی ہے، انسان نے چلا جانا ہے. اصل میں دین کی خدمت اس طرح سے کرو کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے. اب دیکھو آپ لوگ یہاں پر آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب آدمی جس کا کوئی نام نہیں ہے بیچارے کا، جس کو لوگ جانتے بھی نہیں، جس کو پہچانتے بھی نہیں، جا رہا آیا بیچارہ ریڑھی لگائی، پھر جس کے حلال کمایا، تھوڑا سا کام کیا، اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. بیچارہ آیا، تراویح پڑھی، اس نے جا کے سو گیا. وہ ہم جیسے لوگوں سے ہزارہ گنا زیادہ بہتر ہے، ہزارہ گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے. ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں اس کے اندر. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری لوگ دیکھیں گے کیا آئیں گے. وہ تو بیچارہ آیا، اس کی ٹوٹی جوتی سی، اس کی جوتی بات چھوڑی، بس میں کھڑا ہو، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور جا کے چلا گیا چھپ کر کے. پیارے ساتھیوں، اصل چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. بے شک سبحان اللہ. تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو رب نہیں دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے اور تمہارا دل کیسا ہے. نیت اور دل اگر صحیح ہے تو چاہے انسان جس مقام پر بھی ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا. اور ایک چھوٹا سا شخص ہو، نیت اور دل اگر صحیح نہیں ہے تو اس چھوٹے سے شخص کو بھی فرق پڑ جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک منصب کے بغیر شخص ہے اس کی نیت اور دل کا صاف ہونا بڑا آسان ہے. جو کسی بڑے منصب پر ہے اس کی نیت اور دل کا صاف ہونا بڑا مشکل ہے.
اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ میرے ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر آئے۔ اب دیکھیے، غور فرمائیے، ایک مسئلہ میں علمی مسئلہ پیش کر دوں، پھر میں آپ سے چاہتا ہوں چھوٹی سی بات کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جگہ جگہ پر، پہلے بہت زیادہ شور مچتا تھا شرک پر، کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی۔ اب شرک پر زیادہ شور نہیں مچتا، کیونکہ جن لوگوں نے چیزوں کو شرک قرار دینا تھا وہ ایک طرف ہٹ گئے ہیں، باقی ہمارے والے سمجھ گئے ہیں کہ یہ خواہ کا زور لگ رہا ہے۔ اب زیادہ تر زور جو لگتا ہے وہ بدعت پر، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اب جدھر جاؤ نا ایک بات آ جاتی ہے، بھئی یہ تو بدعت ہے۔ پیارے ساتھیوں، نہیں جی، تم جو کام کر رہے ہو نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، اس پر ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، جب کہ وہ دین میں نہیں ہے تو وہ تو بدعت ہے، تم نے کیسے کر لیا؟ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، بدعت کہتے کیسے ہیں؟ پہلے ہم ایک بدعت کی ایک چھوٹی سی بات، قرآن پاک نکالو بیٹا۔ پہلے ساتھیوں، قرآن مجید رب العالمین نے ایک بات فرمائی ہے، پہلے ہم بدعت کو ذرا غور کریں، بدعت کسے کہہ رہی ہے؟ یہاں پر سب نکال دیا، ابھی پڑھ کے بیٹھے بدعت اصل میں اسے کہا جاتا ہے وہ چیز جو کہ بغیر نمونے کے ہو۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، اس سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا جس دیکھ کر رب العالمین بنایا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے بنایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، جو بغیر نمونے کے جو بنے وہ بدعت ہے، جس کا نمونہ پہلے موجود ہو کسی نہ کسی بھی صورت میں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے رب العالمین نے فرمایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے بھی فرما دیجیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بدعا من الرسل، ٹھیک ہے نا، میں ایسا رسول نہیں ہوں جو کہ پہلے آئے، پہلے بھی رسول آئے، میں بھی آیا ہوں، لیکن حضور کی صفات، حضور کی خصوصیات حضور کے ساتھ ہیں، یہ صفات کسی اور میں تو نہیں ہے، کوئی اور رسول تو خاتم النبیین نہیں ہے، رسول تو بڑے آئے مگر کوئی رسول خاتم النبیین تو نہیں، تو حضور ہی ہیں خاتم النبیین، ٹھیک ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ اس میں حالانکہ حضور علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تک آپ ان میں عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیات کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور میرے آقا کا بنفس نفیس ایک رسول ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر رسول کو فضیلت دی گئی ہے بعض کو بعض پر، لیکن نفس نبوت میں، نفس رسالت میں سب ایک ہیں۔ تو بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ بغیر نمونے کے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے نیکی کام ہیں بغیر نمونے کے نہیں ہیں، ان میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ میرے آقا میں اونچ ہوئی کس طرح سے؟ میرے آقا خاتم النبیین ہے، رحمت اللہ عالمین ہے، ان تمام نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کوئی بدع من الرسل نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں انہی میں سے ایک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بے شمار خصوصیات کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر بدع کا لفظ نہیں آئے گا۔ آپ جو بھی کوئی نیکی کرتے ہیں اس میں ایسی نیکی جس کی کہ ہمیں دین نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ چیز بدعت میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کی دین اجازت دے دیتا ہے وہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک بڑی
انتہائی گہری بات کہہ رہا ہوں، ہم چیز کو روکتے ہیں اس طور پر کہ جناب علی اس کی میں یہ دین میں یہ چیز اس طرح سے نہیں پائی جاتی۔ بھائی اس طرح سے نہیں پائی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دین نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ کسی چیز کی حلت یا حرمت کا مدار اس چیز پر آپ قرار نہیں دے سکتے ہیں کہ جوں کہ توں وہ چیز نہیں پائی گئی۔ آپ حلت یا حرمت کا مدار اس چیز کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے دین نے اس کو روکا ہے یا نہیں روکا ہے۔ دین نے جس چیز کو نہیں روکا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں دین میں موجود ضرور ہے۔ جس چیز کو دین نے نہیں روکا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں دین میں موجود ضرور ہے۔ جس طرح کہ ہمارے غلخانی ہے، غلخانی ہے دین میں موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے کہ دعا کرنا اصالہ ثواب کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کھانا پکا کے کھلا دینا اور یہ قرآن پاک کا ثواب دے دینا۔ پیارے ساتھیوں، آپ غور تو کرو کہ قرآن پاک کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن حال اگر کوئی بنا کے دیتا ہے اس کو ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ہر مسلک میں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں جناب میں اپنے باپ کے نام پر ماں کے نام پر میں قرآن حال بنا کے دے رہا ہوں۔ قرآن حال بنانے کا تو ثواب مل جائے گا مگر اس میں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، بات عقل میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن حال تو بنانے کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے، کیسے ممکن ہے؟ بھئی قرآن حال کا ثواب تو اسی لیے ہے نا کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہوگا نا۔ پڑھا جائے گا، قرآن حال بنا دیا مگر قرآن پڑھا ہی نہیں گیا تو کیا ثواب ملا؟ بھائی ثواب تو تبھی ملے گا نا جب اس میں قرآن پڑھا بھی تو جائے نا۔ ایک مسجد بنا دی ہم نے اس لیے کہ بھائی میری ماں کو یا مجھے ثواب ملے، ایک بندے مسجد بنا دی مگر لوگوں کو روک دی، کوئی آئی نہیں اس میں نماز پڑھنے کی، تجھے کیا ثواب ملے گا؟ بھائی جب لوگوں کو آنے نہیں دیتا تو ثواب کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو کام کے لیے جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے، کھانا کھلانے کا ثواب ہے، دعا کرنے کا ثواب ہے، کلمات خیر ادا کرنے کا ثواب ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر ہم نے گلدستہ تیار کر لیا اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا میلاد النبی شریف۔ 11ویں شریف، 6ٹھی شریف، غلخانی، چہلم، ناموں کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کاموں کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ تو حلت اور حرمت کا معیار جو ہے ہمارا اپنا قائم کردہ نہیں ہوگا کہ جی ہم نے اسی طرح جوں کا توں نہیں دیکھا اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر جوں کا توں نہیں دیکھنے والی بات ہوتی ہے تو اس کو تو خود ہمارا دین کہتا ہے کہ تمہاری یہ توجیہ کرنا غلط ہے کہ جی آپ نے سب کو ملا کے اور اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح تو یہ تو حرام ہو جائے گا، تو ٹھیک الگ الگ ہوئے تو ہوتے رہیں، الگ الگ کر لو، لیکن آپ اکٹھے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، آخری بات کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کے بارے میں حکم دیا، ٹھیک، جب انہوں نے کہا جمع قرآن ہونا چاہیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عرض کیا، انہوں نے ان کی بات کو کہا اے عمر آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں یا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیسے کرتا ہوں، یہ تو کام پہلے تو ہو چکا، حضور نے جمع تو کروایا، قرآن پاک لکھا ہوتا ہے صحابہ کرام کے پاس، مگر وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز جوں کی توں موجود نہیں ہے، اب یہ ایک نیا طریقہ ہو گیا ہے، میں اس کو کروں تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فی ہے خیر، ھذا خیر، یہ خیر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین نے ہمیں اس چیز سے روکا نہیں ہے اور یہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں پائی گئی ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بھلائی کا کام ہے، ہم اس کی کرنے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے نام محمد کو چومنا، حضور علیہ السلام اس میں گرانے کو چومنا، ٹھیک ہے نا۔ بات اصل میں یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کو چومنا یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کیوں چومتے ہیں؟ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھیے کہ ہم یہ اس لیے چومتے ہیں کیونکہ جب حضور علیہ السلام کو نور پاک آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں جب ظاہر ہوا تو انہوں نے اس کو چوم لیا ناخنوں میں۔ بھئی اب ہمارے تو ظاہر نہیں ہوتا، بھئی ہمارے ظاہر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے غور کریں، بات یہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، پہلے 3 طواف میں ہم مونڈھے مار کے چلتے ہیں، اصول شرعی اصول یہ ہے۔ اب رش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہ مار سکے تو الگ بات ہے، لیکن مونڈھے مار کے چلتے ہیں۔ تو جب یہ کیوں چلنا شروع ہوئے تھے؟ یہ چلنا اس لیے شروع ہوئے تھے کیونکہ جب میرے آقا نے عمرۃ القضاء فرمایا، اس موقع پر صحابہ کرام آئے، وہ ان میں تھوڑی کمزوری نظر آ رہی تھی، مشرکین حتی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم ذرا مونڈھے مار کے چلو، یہ ان کو احساس ہو جائے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہے۔ 3 پھیرے اس طرح سے چلو، باقی آرام سے چل لینا۔ اب صحابہ کرام نے جناب اسی طرح چلے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت آیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا، اب ہم کیوں چلیں؟ وہ نہیں، جو کام حضور نے جو کیا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب وجہ اگرچہ ختم ہو جائے لیکن شے باقی رہ جاتی ہے۔ اچھی چیزوں کو اس لیے باقی رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی یادیں وابستہ رہیں اور ان کا احترام وابستہ رہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا حصہ تھا کہ جب کہ مسلمان بظاہر کمزور تھے اور خانہ کعبہ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ اسلامی تاریخ کو ہمیں شکلی زندہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کے نام مبارک کو چوما، اس طرح آدم علیہ السلام نے چوما، تو کیا ہوا؟ اب ان یادوں کو ہم نے تازہ رکھنا ہے۔ اب کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، یہ ہے، بات یہ ہے، اس پر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات، میرے والد کرام نے فرمایا حدیثیں ضعیف نہیں ہوتی، ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، واقعہ سنیے۔ یہاں پر لاری اڈے کے قریب ایک کالونی ہے ساتھ، وہاں پر ایک صاحب تھے، تو ایک چودھری صاحب بس سے اترے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہاں پر ایک ملی صاحب رہتے تھے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو بلکہ اس طرح ہوا کہ چودھری صاحب اترے نا، تو ایک صاحب ان کے پاس آئے، چودھری صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ کہ نہیں جی ہاں جانتا ہوں، کچھ میرے والد صاحب تھے۔ کہ اچھا والد صاحب تھے، تو کیا ہو گیا؟ ان کو انتقال ہو گیا۔ جب دونوں کی ملاقات، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا اچھا ان کا انتقال ہو گیا، اوہ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ میں نے آپ کو دیکھ کر پہچانا کہ آپ شاید ان کے رشتہ دار ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ساتھ آپ کا گھر ہے؟ ہاں جی میرا گھر ہے۔ اگر والد صاحب کا گھر ہے؟ ہاں جی گھر ہے۔ تو میں آپ کے والد صاحب کے پاس آیا تھا، اسی طرح میں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، آپ کے والد صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تھی، میری جیب کٹ گئی تھی، بڑا پریشان تھا۔
जब मेरी जेब कटी तो आपके वालिद साहब मेरे पास आए, अपनों का इंतकाल हो गया, वो मेरे पास आए और आकर उन्होंने मुझे कहा कि क्यों परेशान खड़े हैं। मैंने कहा ये हो गया, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। उनका कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, घर चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ले गए, कह ले वो इधर नुक्कड़ में आप घर हैं? हाँ नुक्कड़ में घर है, ठीक है। तो वो इस तरह बैठक भी है आपके? हाँ जी बैठक भी है। कहा वो मुझे ले गए और जब वो लेकर गए वहाँ पर तो हम बैठे, मुझे खाना खिलाया, कहने आप थोड़ी सो जाए, आराम करें, फिर आप उठेंगे, आपको बस में बिठा कर रवाना कर देंगे। मैं थोड़ी सो भी गया, आराम भी कर लिया, फिर मुझे बस में बिठाया, टिकट भी दिया और बड़े अच्छे थे आपके वालिद साहब, बड़ी मेहरबानी की उन्होंने। अब वो बेटा ये कहता है जनाब चूंकि रावी ज़ईफ़ है मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। उसका कहना आपको अच्छा लगा? नहीं लगा ना। यानी उसके बाप की सिफत बयान हो रही है, उसकी बात हो रही है। अब वो ये कहता नहीं चूँकि रावी ज़ईफ़ है इसलिए मैं इनकी बात तस्लीम नहीं करता हूँ। तो प्यारे साथियों, कोई भी ऐसी बात कहते हुए शर्माएगा, वो कहेगा कि मेरा बाप था इस दुनिया से चला गया, अच्छी बात उसकी एक हुई है और उसकी तारीफ़ हो रही है, तो क्या हर्ज है, मैं कबूल कर लूँ, क्या हर्ज, बंदा जा कह रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि हम ये चीज़ देखते रहते हैं कि जनाब ये रावी ज़ईफ़ है, जहाँ भी अच्छी कोई बात आएगी, जहाँ पर औलिया अल्लाह की सिफ़त आएंगी, अंबिया करम की सिफ़त आएंगी, उनका जिक्र आएगा, हम ये रावी ज़ईफ़ है, हम उसको नहीं मानते। हमारे उलमा ने यहाँ पर फैसला किया, वो ये कहते हैं कि जब कोई फ़ज़ाइल की बात आ जाए तो हदीस ज़ईफ़ हो फिर भी उस पर अमल किया जाता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मानने में कोई मुआवजा नहीं होता। बात समझ आई नहीं है मेरी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बात असल में ये कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हर अच्छी चीज़ को जो दीन के अंदर होती है हम उसको बिदअत कह के गुजर जाते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ ठानी हुई है कि हमने ना औलिया अल्लाह को मानना है, ना ही हमने अंबिया करम को मानना है, ना उनका एहतराम करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आप जो गौर करें, अगर हम ये कह दें कि हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं, हज़रत अली जो हैं ये हैं, तो उसको हमारे फिर फतवा लग जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, वो कहते हैं कुरान मजीद में आता है कि मोमिन का मौला अल्लाह है और दूसरों का मौला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुजूर ही ने फरमाया ना, मन कुंतु मौला फाली मौला। तो इन चीज़ों को देख एक इंसान अगर देख कर फैसला करे ना सोच समझ के, तो बारह सही निकल आती है। दीन इतना आसान अगर होता ना कि 2 और 2 4 वाली बात यूँ कहा बंदा पहुँच गया, तो फिर इतने रखने भी ना होते। रब्बुल आलमीन ने बार फरमाया कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है, तुम गौर करो, फिक्र करो, सोचो, दीन बड़ी चीज़ है, पूरे कुरान पाक की किताब है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें आइंदा क्या ये हुक्म जो आया अब आया है, पहले क्या था। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक आदमी कहता है कि जनाब अली ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, हालत नशे में नमाज के करीब नहीं जाना, ठीक है ना। तो कहते हैं जनाब जी हालत नशे में नहीं जाना, इसके अलावा जाना है, तो इसके अलावा जाएंगे, यानी कि नशा करने में कोई हर्ज नहीं है। तभी जो कहा जा रहा है नशा हो तो कोई बारी नमाज के करीब मत जाओ। भाई बात यह है कि देखा जाएगा ये आयत कब की है और कौन सी आयत ने आके शराब को हराम करार दिया, मिलाया जाएगा, तददीक दी जाएगी, फिर फैसला किया जाएगा। ये नहीं है कि इंसान एक आयत को लेकर और एक पूरे के पूरे बाप को फैसला कर दे, इस तरह नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं ऐसे, ठीक है ना। देखें अल्लाह ताला मारता भी है, जलाता भी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा कर दिया अल्लाह ताला की कुदरत से। तो इन सारी चीज़ों को देख कर बैठ के एक सही फैसला किया जाए। ये नहीं है कि हम जनाबी लिए एकदम से लठ लेकर खड़े हो जाए, ये भी बिदअत है, ये भी शिरक हो गया, ये भी हराम हो गया, ये भी हराम हो गया। अब जिन उलमा ने जो शुरू से उलमा एक बात कहते चले आए हैं, गौर तो करो कह क्यों रहे हैं। वो भी कोई जाहिल तो नहीं थे ना जी, ठीक है, जाहिल तो नहीं थे ना। तदबीक देने की कोशिश करो दीन के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर करम फरमाए।